فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ آج کا موضوع، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سورہ آل عمران آیت 31۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ صرف مسلمان ہی نہیں، بہت سے دوسرے لوگ اور کرسچن بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعوے کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ ہم سب اس شرط کو نہ مانیں، فاتبعونی، پس پیروی کیجئے میری۔ قل، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری سنت کی پیروی کرو، میرے چھوڑے ہوئے طریقوں پر چلو، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ عام طور پر ہم کچھ نہ کر کے بھی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو ہمیں بخش ہی دے گا، رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اللہ واقعی ہی بہت مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے لیے، اس کی بخشش، اس کی رحمت پانے کے لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کرنے کے کام میں خاص طور پر فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ فرما برداری یعنی اطاعت ہوتی ہے کسی کے حکم کے جواب میں، لیکن اتباع وہ ہوتا ہے کہ صرف دیکھتے جاؤ اور پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، بس فالو کرتے جاؤ، پوچھو بھی نہیں کہ یہ کام کیوں کریں، یا یہ کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ ادھر ادھر کیوں مڑ رہے ہیں، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں، بس پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ یہ نہ پوچھو کہ کدھر جا رہے ہیں۔ نبی سے سوال کرنا جائز نہیں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح صاف اور واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھے راستے پر ہی تھے اور سیدھے راستے پر ہی لے جانے والے تھے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے، لست مرسلا، تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔ سورہ رعد آیت 43۔ اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فضل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے اثبات کے لیے
قسم کھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت 31 کے مخاطب صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اہل کتاب، کفار و مشرکین اور عامۃ الناس ہیں، یعنی سب انسان، کیونکہ سب کے سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا دم بھرتے ہیں۔ خاص طور پر یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کو ہم سے بہت محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم علیہم السلام کی تعظیم و محبت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا، اس میں بھی وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مقرر کر دیا گیا کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو وہ یقیناً کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم۔ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، یعنی ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جس خوبصورت انداز سے اس آیت میں اتباع سنت پر زور دیا گیا ہے، شاید اس سے زیادہ ممکن بھی نہ تھا۔ اتباع کے مفہوم میں اطاعت کی نسبت بہت زیادہ وسعت ہے۔ اطاعت صرف اوامر و نواہی میں ہوتی ہے، جبکہ اتباع یہ ہے کہ جیسے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھو ویسے ہی تم بھی کرنے لگ جاؤ۔ جس بات کو وہ پسند کریں اسے تم بھی پسند کرو، اور جس بات سے نفرت کریں اس سے تم بھی اجتناب کرو، نفرت کرو، کیونکہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اور تیسرا سبق اس آیت میں یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو بدعات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بدعت سنت کی عین ضد ہے، اور بدعت کی عام فہم میں تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا نیا کام دین میں شامل کرنا جس سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، نیز وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کر کیا جائے، وہ مردود ہے۔ اور بدعات کو رواج دینے والا شخص تو شدید مجرم ہے، کیونکہ اس کی موت کے بعد بھی اس بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے گناہوں کا حصہ رصدی اس کے اعمال نامے میں جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہ شدید مجرم اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شارع کے مقام پر سمجھتا ہے اور اپنے وضع کردہ نئے کام کو دین کا حصہ بنا کر دین کو مکمل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اس نے دراصل اللہ کا اتباع کیا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تفسیر مظہری۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے ہمیں کون کون سے راستے اختیار کرنا ہوں گے، کون سے معاملات ہونے چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو جو واقعی چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہو تو وہ اس آیت کو غور سے سنے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اگر آپ دنیا کی زندگی میں مشاہدہ کریں اور یاد کریں کہ آپ نے کسی انسان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیسی کیسی محنتیں نہیں کی، یہ تو دنیا کی جد و جہد ہے، یہاں کے معاملات ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ قرآن کے مطابق
جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ انسان جب اللہ کا بنتا ہے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں سے ڈراتے ہیں، پر مومن اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے۔ یہ مومنوں پر نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں تو دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ سورہ الفتح آیت 29۔ ایمان لانے والے، دین سے محبت کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، نماز روزہ کرنے والے، اسلام کے تمام ارکان پورے کرنے والے، سونے جاگنے، کھانے پینے، میل ملاقات میں، سب ہی معاملات میں سنت کی پیروی کرنا، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی رول ماڈل بنانا ہے، آپ ہی کی ذات کو آئیڈیل بنانا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ترین انسان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب تھے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے۔ آیت کے اختتام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ اے اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔